الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 11 اور 12 اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس وقت منافق کہنے لگے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ تھا کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے فتح کا اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ یعنی منافق تو دل میں خوش تھے کہ اچھا ہوگا، مسلمانوں کی بربادی کی گھڑی آ رہی ہے، اور وہ جس کا بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے خندق کے مقام پر چٹان پر 3 ضربیں لگائی، اور ان 3 ضربوں کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام نے 3 بڑی عظیم الشان ریاستوں کی فتح کا آپ نے مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی۔ تو منافق جو موجود تھے وہ کہنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام اپنے ان غلاموں کو جو بالکل ان پر فدا ہیں اور ان کی باتوں میں ہیں، ان سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے فارس بھی فتح کر لیا، ہم نے روم بھی فتح کر لیا، ہم نے یمن بھی فتح کر لیا، اور ان کی یہ باتیں تو ان تک ہیں، اور ان کی پوزیشن دیکھیں کہ یہاں پہ 2,500-3 ہزار یہ ہیں، اور ان کے مقابل جو فوج ان کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کھڑی ہے وہ 12,000 کی فوج ہے، اور ان کے مقابلے میں وہ ساز و سامان کے اعتبار سے اور پھر جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے اور ان پر حملہ آور ہونے کے اعتبار سے وہ کس قدر ان پر ہیوی ہیں، اور یہ ان کے مقابلے میں سمجھ لیں کہ بے سر و سامان ہے، اور یہ اس حالت میں ان سے فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ ہمیں تو فقط دھوکہ ہی نظر آ رہا ہے، کہ یہ مسلمانوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ نظر آ رہا ہے۔ منافق آپس میں یہ باتیں کرنے لگے۔ اصل میں جب حضور علیہ السلام تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو ساتھ اس لیے لیا، اور یہ ساتھ اس لیے وہ لیے کہ اگر ہم ان مسلمانوں کے ساتھ تبوک پر نہ گئے تو پھر تو ہماری منافقت واضح ہو جائے گی، پھر تو ہم واضح ہو جائیں گے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ لہذا یہ اس لیے اپنا آپ اندر کا چھپانے کے لیے
اور اپنی منافقت کے اظہار سے کو بچانے کے لیے، منافق پن بچانے کے لیے یہ ساتھ بولے گی. اور جب ساتھ ہوئے تو ساتھ بھی کیا تھے کہ وہاں پہ آ کے آپس میں ان کا اپنا گروہ الگ نہیں ہوتا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ علیحدہ ہوتے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے. یہ ان کا گروہ الگ نہیں ہوتا. مثلا تبوک کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایک معجزات کا صدور ہوا، لیکن وہ جو معجزات دیکھنے والے جو صحابہ تھے وہ علیحدہ تھے اور یہ علیحدہ ہی رہتے. مثلا ایک مقام پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جب وہ پنڈال کے اندر ہمارے اس لشکر میں پانی ختم ہو گیا ہے، تبوک کے مقام پر پانی ختم ہو گیا، اور آپ نے سنا ہے کہ تقریباً 1 مہینے سے زیادہ یہ تقریباً محاصرہ آرائی رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی بھی مشکل درپیش ہوتی وہ بارگاہ رسالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچتے اور پہنچ کر اپنی جو ہے وہ مشکل پیش کرتے، اور انہیں اس پر بات پر یقین تھا کہ ہماری ہر مشکل کا حل در رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ممکن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو لشکر میں کسی کے پاس کوئی تھوڑا پانی موجود ہو تو وہ لے آؤ. تو ان میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بلند آواز سے آواز دی کہ بھئی کسی کے پاس تھوڑا سا پانی بھی ہو تو وہ لے آئے. تو ایک صحابی کے پاس اس کے شنگال کے اندر، ان کے برتن کے اندر، مشکیزے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، جسے انہوں نے مٹی کے پیالے کے اندر رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی میرے پاس ہے. فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے اندر پھر اپنا دست اقدس رکھا، اپنا ہاتھ مبارک رکھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر رکھا تو اس پیالے کے اندر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے پانی جوش مارنے لگا، پانی جوش مارنے لگا. پانی اس پیالے، وہ پیالہ بھرا اور پیالہ بھر کر پیالے کے کناروں سے پانی باہر بہنے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، یہ جو پانی باہر بہ رہا ہے یہاں سے نیچے رکھ کے اپنے برتن بھرنے شروع کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس پانی میں سے اپنے مشکیزے بھرے، اپنے ڈول بھرے، اپنی بالٹیاں بھری، جن کے پاس جو جو سامان تھا وہ انہوں نے اس پانی سے بھرے. جن کے گھوڑے پیاسے تھے گھوڑوں کو پانی پلایا گیا، اونٹوں کو پانی پلایا گیا. اپنے لیے انہوں نے پانی سیو کیا، سارا کچھ کیا. کہاں سے ہوا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس مشکل کو حل فرما دیا. یہ تو عاشقوں، مستانوں اور اہل ایمان کا حال تھا. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد رہتے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات دیکھتے. اور تو جو منافق تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دور اور اہل ایمان سے بھی دور رہ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیم و گویاں کرتے، باتیں کرتے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. جس کا اپنا اندر ضمیر مطمئن نہ ہو، جسے خود پر یقین نہ ہو، وہ کبھی کسی دوسری کی ذات پر نہیں یقین کر سکتا، جسے خود پر یقین نہیں ہوتا. منافقوں کو اصل میں انہیں خود اپنی ذات میں بھی یقین نہیں تھا. اس لیے وہ کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ دیکھنا یہ ان کے ساتھ تو دھوکہ ہو جانا ہے کہ یہ ان کو پہلے خبر بتائی جا رہی ہے یہ روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، اور حالت ان کی یہ ہے کہ اب ان کو دیکھنا تھوڑی دیر بعد انہیں مار پڑے گی. آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، ایک جماعت ان سے کہتی ہے یا اہل یثرب،
اے یسرف والو لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا یہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، واپس دوڑ جاؤ، پلٹ جاؤ واپس۔ ان میں سے ایک کہنے لگے ان سے یا اہل یثرب، اے یثرب والو واپس بھاگ جاؤ، اب تم یہاں پہ تمہارا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ اور وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا أَوْرَىٰ، اور ان میں سے ایک گروہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا ان بیوتنا اوراں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو گھر ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، وہ ہمارے گھر جو ہے وہ خالی پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، چوری چکاری کا ہمیں ڈر ہے، لہذا کیا کریں؟ ان یریدون الا فرارا، وہ کہنے لگے ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، ہمیں اپنے گھروں کی فکر لگی ہے، تو جب ہمارے ذہن اپنے گھروں کی طرف ہے، ہم یہاں بھی نہیں ٹھہر سکتے، تو ہمارا جو معاملہ تھوڑا سا ایسا ہے، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدون الا فرارا، اے محبوب ان کے گھروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقط یہاں سے فرار ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں فرار ہونا چاہتے ہیں؟ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ اب ہم گھر سے جب ان کے ساتھ چل کر آ گئے ہیں تو جنگ کے اندر ان کے لیے ان کے ساتھ چل کر آ تو گئے ہیں، اب چونکہ انہیں نظر آیا کہ 12,000 کا لشکر ان پر حملہ آور ہوگا تو ان کو تو شکست ہو جائے گی، ان میں کئی مارے بھی جائیں گے، ان کو مار پڑے گی، لہذا ہمارا اس میں بہتری ہماری یہی ہے کہ ہم جلدی سے جب وہ نکل جائیں۔ تو انہوں نے نکلنے کے لیے کچھ نے صحابہ کرام سے کہا، عرض کی کہ بہتری یہی ہے کہ ہم واپس پلٹ جائیں، کچھ صحابہ سے کہنے لگے، اور کچھ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہو کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی بھی نہیں ہے، لہذا غیر محفوظ ہے، چوری چکاری کا ہمیں ڈر ہے، تاکہ ہم جو وہ اپنے گھروں تک لوٹ جائیں۔ حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یریدون الا فرارا، اے محبوب انہیں گھروں کا فکر نہیں ہے بلکہ یہاں سے یہ ڈر کر بھاگنے والے ہیں، یہ فرار ہو رہے ہیں، یہ فرار ہونا چاہتے ہیں یہاں سے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات سنی تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ فرار ہونا چاہتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نہ پہلے دن جب آئے تھے تو تمہارے بھروسے پر آئے تھے، اور نہ آج اگر بیٹھے ہیں تو نہ آج تمہارے بھروسے پر بیٹھے ہیں۔ تو جب یہ لوگ فتح حاصل کر کے مدینہ منورہ کی طرف واپس پلٹے اور پورے شایان شان طریقے سے واپس پلٹے اور پوری جب وہ فتح کا جشن مناتے ہوئے واپس پلٹے، تو پھر وہ لوگ جو وہاں سے پلٹ کر گھر پہنچ چکے تھے اور وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ واپس آئیں گے کٹے پھٹے اور جب وہ زخموں سے چور اور کس حالت میں واپس آئیں گے، تو ہم ان کا پھر دیکھ کر ان سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ واپس پلٹاؤ، وہ اس ذہن میں تھے۔ لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی شایان شان، ان کا جوش، ان کا جذبہ اور ان کا ولولہ اور ان کے فتح کی جو خوشی دیکھی تو دیکھ کر اپنی انگلیاں جو تھی وہ منہ میں چبانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کر دیا، ہم نے سوچا کیا تھا اور وہ کیا کیا۔ لہذا منافقت ایک ایسا برا مرض ہے کہ بندے کو کسی بھی مقام پر سکون نہیں آنے دیتا، اور اطمینان ایمان کے اندر ہے، اطمینان اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام پر فدا ہو جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔